ٹرین کے سائرن پر ہم سب کلیوں کی دوڑ لگ جاتی تھی۔ ٹرین کے ساتھ قدم سے قدم بڑھاتے ہم ٹرین کی کھڑکیوں سے ہی سامان اٹھانے کی ہانک لگانا شروع کر دیتے تھے کہ شاید مسافر وہیں سے ہم سے بات طے کر لے۔ میں بھی سر پر رومال باندھے آنے جانے والے مسافروں سے سامان اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ میری بات ایک سیٹ سے طے بھی ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اپنے حلیے سے امیر کبیر لگ رہے تھے۔ سیٹ کے ساتھ ایک 20 سالہ لڑکی تھی جو بے حد حسین تھی۔ سیٹ نے تو مجھ سے مول بھاؤ بھی نہیں کیا۔ میں نے 500 مانگا اور وہ فوراً سے مان گیا۔ سامان بھی زیادہ نہ تھا، لیکن اس کے ساتھ چلتی خوبصورت سی 20 سالہ لڑکی نے کہا، کتنا بدصورت شخص ہے یہ، آپ پلیز اس سے سامان مت اٹھوائیں، بھلا اس شخص کے ساتھ سامان کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں لوگ کس نظر سے دیکھیں گے۔ لڑکی مجھے بڑی حقارت سے دیکھ کر سیٹ سے بولی تھی۔ اس سیٹ نے ہنس کر کہا، وہ ایک کلی ہے، بس 10 منٹ کا تو ساتھ ہے ہمارا، اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی یہ شخص چلا جائے گا۔ سیٹ کی بات پر وہ ہتے سے اکھڑ کر بولی، لیکن مجھے ایسا بدصورت شخص 1 منٹ بھی برداشت نہیں ہے، اور آپ 10 منٹ کی بات کر رہے ہیں، پلیز اسے کہیں کسی اور سے کام لے لے۔ بڑی ہی گھمنڈی لڑکی تھی۔ سیٹ نے کندھے اچکائے اور مجھ سے معذرت کر لی۔ یہ ہمارے گاؤں کا چھوٹا سا اسٹیشن تھا، اس لیے کاک بہت ہی کم یہاں اترتے تھے۔ اب تک تو جتنے مسافر اترے تھے سب نے ہی کلی کر لیے تھے، اس لیے میں چپ چاپ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گیا، اپنا رومال سر سے اتار کر جھاڑ کر سیدھا کیا اور اپنا پسینہ پونچھتے ہوئے سوچنے لگا کہ میری بھی کیا زندگی ہے۔ ایک تو غربت میں آنکھ کھولنے والے مجھ جیسے مزدور بھی شکل و صورت میں بھی غریب ہی لگتے ہیں، اور میں تو ویسے بھی بدصورت سا تھا، سیاہ فام رنگت پر چھوٹی سی آنکھیں، بھدے سے نئے نقش، کلی کا لباس پہنے مجھ پر تو کوئی عام سی معمولی لڑکی بھی نظر ڈالنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ تو پھر امیر ذاتی تھی، اس پر بے حد حسین بھی، وہ کیا میرے ساتھ 10 منٹ کی مسافت کرتی۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا رہا، کیونکہ میں صرف جیب اور حسن سے ہی نہیں بلکہ رشتوں سے بھی تہی دامن تھا۔ ماں باپ حادثے کا شکار ہو چکے تھے، اس لیے میں اکیلا ہی تھا گھر پر، کوئی ایسا نہ تھا جس کی فکر میں مجھے گھر جانے کی یاد ستا تھی۔ اس رات میں نے 1 روپے کی دیہاڑی نہیں کی تھی، حالانکہ 3 ٹرینیں اسٹیشن پر رکی تھیں۔ چاہتا تو چند سو کما لیتا، لیکن میں خود ہی ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ کھانا میں اسٹیشن سے لے کر ہی کھاتا تھا، آج بھوک بھی نہ لگی۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس چھوٹے سے اسٹیشن پر ہی گزارا تھا۔ میرا باپ کلی تھا، اس لیے مجھے بھی 12 سال کی عمر میں اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ میں بھی 18 کا ہی ہوا تھا کہ ابا اور اماں کو دوسرے گاؤں جانا پڑ گیا۔ وہ ٹرین میں بیٹھ کر چلے گئے۔ وہی ٹرین خودکش بم دھماکے کی نظر ہو گئی۔ بہت سے مسافروں کے ساتھ میرے والدین بھی مارے گئے۔ میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ رشتہ دار بھی ماں باپ سے ہی ہوتے ہیں، جب وہی نہ رہے تو رشتہ داروں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا۔ میری اب تک کی زندگی بس اس اسٹیشن پر ہی گزری تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح میرے لیے میری زندگی میں ایک نیا انقلاب لانے والی ہے، جس سے میری زندگی بدل جائے گی۔ اگلے روز صبح ہی اسٹیشن میں چہل پہل تھی۔ میں اپنے کام میں جٹ گیا۔ شام تک میں 600-700 کما چکا تھا، اس لیے یہ سوچا کہ گھر چلا جاؤں۔ ابھی میں اسٹیشن سے باہر ہی نکلا تھا، ایک برقع پہنے نقاب کیے ایک خاتون مجھ سے ٹکرا گئی۔ مجھ سے ٹکراتے ہی اس کے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا سفری بیگ گر گیا۔ اس نے بڑی سبک رفتاری سے وہ کالا بیگ اٹھایا، جیسے نہ جانے اس میں کیا ہو۔ وہ بڑی عجلت سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ اگلے 2 گھنٹے تک اب کوئی ٹرین آنے والی نہیں تھی، اس لیے مجھے اس نقاب پوش لڑکی کی عجلت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس پر اس کالے سفری بیگ کو چھپانے کی کوشش کرنا مجھے شک میں ڈال گیا۔ انہی دنوں کالے بیگ کو برقع نقاب پہنے لوگ کسی پبلک پلیس میں دھیرے سے رکھ جاتے تھے اور چند منٹ بعد ہی بلاسٹ ہو جاتا تھا، اور یہ خبریں اس وقت عام تھیں۔ میں نے اسی حادثے کی نظر اپنے ماں باپ کو کھویا تھا۔ پھر حکومت نے بھی ایسے حادثات سے بچنے کے لیے عوام سے یہ اپیل کی تھی کہ آپ کی نظر میں ایسا کچھ ہو رہا ہو پولیس کو بتائیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، آج تو اس اسٹیشن میں چہل پہل بھی عام دنوں سے زیادہ ہے، کہیں یہ مشکوک سی لڑکی لوگوں کی موت کا سبب ہی نہ بن جائے۔ میں واپس پلٹ گیا۔ وہ 1 منٹ تیز تیز چلتی ہوئی کافی دور نکل گئی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جب تک میں اسٹیشن کے اندر پہنچا، وہ ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھی تھی۔ اپنا بیگ اس نے اس بینچ پر اپنے پاس رکھا تھا۔
پھر اپنے کندھے پر لٹکائے پرس سے ایک موبائل نکالا اور کسی کا نمبر ملا کر فون پر باتیں کرنے لگی۔ میں بہانے سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تاکہ اس کی باتیں سن سکوں۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ جان کی بازی لگا دوں گی لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم جلدی سے پہنچو تاکہ اگلا لائلہ عمل تیار کر سکیں۔ یہ سن کر تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے 100% یہ یقین ہونے لگا کہ یہ لڑکی یقیناً اس بیگ میں بم بارود بھر کر لائی ہے اور اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ وہ لڑکی شاید اس فون والے شخص سے مزید بھی باتیں کرتی، لیکن نہ جانے اسے کیا شک ہوا کہ اس نے پلٹ کر مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فون جلدی سے بند کر دیا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس کے اس طرح سے پوچھنے پر میں گڑبڑا سا گیا۔ میں نے کہا آپ کا سامان اٹھا دوں جب ٹرین آئے، حالانکہ ابھی ٹرین آنے کے دور دور تک کوئی آثار نہ تھے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی وزنی سامان تھا، بس ایک چھوٹا سا سفری بیگ تھا جس پر مجھے یہ گمان تھا کہ کہیں کوئی غیر قانونی چیز نہ ہو۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں میرے پاس ایسا کوئی سامان دکھ رہا ہے جسے اٹھانے کے لیے مجھے کلی کی ضرورت ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ فون پر باتیں کرنے لگی۔ مجھے اس سے کچھ فاصلہ برقرار رکھنا پڑا۔ وہ اپنا بیگ اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ کچھ دیر وہ فون پر باتیں کرتی رہی، پھر اس نے غصے سے فون بند کر کے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ 1 گھنٹہ وہ وہیں بیٹھی رہی، بار بار اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی گھڑی دیکھتی میرا زور سے دل دھک دھک کرنے لگتا کہ شاید یہ بم پھٹنے کا انتظار کر رہی ہے۔ میں چپ چاپ دور کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنے موبائل سے دوبارہ کسی کو کال کرنے لگی۔ وہ بچی خاصی پریشان اور بے چین سی لگ رہی تھی، لیکن وہ جسے فون کر رہی تھی شاید وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کے بعد تو بے چینی سے چکر کاٹنے لگی۔ اس کی مسلسل نظریں اسٹیشن کے مین گیٹ کی جانب تھی۔ وہ کبھی اٹھ کر چکر کاٹنے لگتی، کبھی دوبارہ بینچ پر بیٹھ کر بدحواسی میں اپنی انگلیاں چٹکنے لگتی، کبھی کسی کو کال کرنے لگتی۔ اب تو اندھیرا چھانے لگا تھا، شام سے رات ہو چکی تھی۔ مجھے اب یہ لگنے لگا کہ میں نے جو اندازہ اس لڑکی کے بارے میں لگایا تھا وہ غلط تھا، کیونکہ اگر وہ کسی خودکش حملے کی غرض سے آئی ہوتی تو اب تک تو اپنا کام کر چکی ہوتی، کسی کا انتظار نہ کر رہی ہوتی۔ وہ لڑکی شاید اب انتظار کر کر کے تھک چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ رونے لگی۔ اس کے اس طرح رونے پر میرا سارا شک زائل ہو گیا۔ اگر وہ کوئی ملک دشمن ہوتی تو بم رکھ کر جا چکی ہوتی، بیگ گود میں نہ رکھتی۔ مجھے اس لڑکی کے لیے اپنے گزشتہ خیالات بدلنے پڑے۔ مجھے لگا وہ کسی لڑکے کے چکر میں گھر سے سونے کے زیورات اور نقدی اس بیگ میں لے کر آئی ہے اور اب اپنے عاشق سے بات کر رہی ہے اور اسی کی آمد کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ لیکن اب شاید اسے یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن اب واپس نہیں جا رہی۔ شاید محبت میں دھوکے کے غم کو بھلانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی غرض سے میں اسی بینچ کے دوسرے کونے میں بیٹھ گیا جس کے ایک کونے میں وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں ایک ٹرین آ کر رک گئی۔ وہ لڑکی کھڑی ہونے لگی اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اس ٹرین میں چڑھتی۔ میں نے کہا بات سنیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی کیا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لگتی ہیں، دیکھیں آپ واپس لوٹ جائیں، آگے کا راستہ بڑا خاردار ہے، آپ کی روح تک کو بھی گھائل کر دے گا۔ وہ کہنے لگی تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں یہاں سے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں؟ میں نے کہا میں نے یہاں اکثر لڑکیوں کو آتے دیکھا ہے، یوں ہی ایک چھوٹا سا بیگ لے کر۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر چپ ہو گئی، پھر رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ایک لڑکے کی محبت میں پھنس گئی تھی۔ میرے گھر والے بڑے سخت مزاج لوگ ہیں۔ مجھے اس لڑکے نے کہا تھا کہ وہ مجھے اسٹیشن پر ملے گا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اب تک میرے بھاگ جانے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی ہوگی۔ اگر وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ گئے تو میری گردن ہی کاٹ دیں گے۔ وہ لڑکا ابھی تک نہیں آیا جس کی خاطر میں یہ ذلت بنا سوچے ہی اٹھا لی۔ مجھے لگتا ہے آج میں اپنے بھائی کے ہاتھوں ماری جاؤں گی۔ روتے ہوئے ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ 2 پولیس اہلکار ایک شخص کے ساتھ اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر وہ لڑکی بے حد گھبرا گئی تھی۔ اس کا پورا چہرہ تو چھپا ہوا تھا لیکن آنکھوں سے خوف چھلک رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی میرا بھائی یہاں آ پہنچا ہے، وہ بھی پولیس کو لے کر، خدا کے لیے مجھے ان سے بچا لو، اگر اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تو یہ میری گردن کاٹ دے گا، مجھے مار ڈالے گا۔ وہ شخص واقعی غصے میں تھا۔
پورے اسٹیشن کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ دل تو میرا بھی گھبرا گیا تھا کہ میں اس لڑکی کو سمجھانے تو بیٹھ گیا تھا، لیکن اس کی مدد کے چکر میں اگر میں پکڑا گیا تو میں بھی مارا جاؤں گا۔ لیکن اب میں کیا کرتا؟ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے، یہاں رکنا تو خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ میرے ساتھ ہی چلنے لگی۔ جب میں وہاں سے باہر نکلنے لگا وہ شخص مجھے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ عورت تمہارے ساتھ ہے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ میرے ساتھ ہے، میری بیوی ہے۔ یہ کہہ کر میں اس لڑکی کو باہر لے آیا۔ میرا گھر قریب میں ہی تھا، میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہ لڑکی میری مشکور ہونے لگی، کہنے لگی، تم بہت اچھے انسان ہو۔ میں نے کہا، تم اب جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ میری بات پر وہ کہنے لگی، جس کی خاطر میں نے یہ قدم اٹھایا وہ مجھے دھوکہ دے گیا، اور اگر میں اپنے گھر گئی تو میرا بھائی اور باپ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ بڑی خوفزدہ سی تھی۔ میں نے کہا، میرا گھر بس ایک ہی کمرے کا ہے، میں تمہیں کیسے یہاں رکھ سکتا ہوں؟ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ وہ لڑکی کچھ دیر تو سوچتی رہی، پھر کہنے لگی کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ سن کر تو میں اچنبے میں آ گیا تھا، میں بھلا کیسے شادی کر سکتا تھا؟ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگی، میں ساری زندگی اس کمرے میں گزار لوں گی، کبھی کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، لیکن مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے مرنے سے بچا لو۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، میں بہت بدصورت سا انسان ہوں، تم کیسے میرے ساتھ رہ سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی، تم میرے مسیحا بن کر آئے ہو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ دروازہ بند کر لے، میں نکاح خواہ کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ میں قریبی مسجد میں چلا گیا، وہاں کے امام صاحب سے میری اچھی دوستی تھی۔ میں نے کہا، ایک غریب لڑکی ہے، بے سہارا ہے، جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ میرا اس سے نکاح کروا دیں۔ وہ میری بات سن کر نکاح کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں میرا اس لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ میں نے اب تک اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد جب میں کمرے میں داخل ہوا وہ اب بھی برقعے نقاب میں ہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم میری بیوی ہو، اپنا چہرہ میرے سامنے کھول سکتی ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اسے بے حجاب دیکھ کر میں اپنا ہوش ہی کھو بیٹھوں گا۔ جیسے ہی اس نے نقاب ہٹایا میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں نے کہا، آپ؟ وہ وہی 20 سالہ لڑکی تھی جو اس سیٹ کے ساتھ ایک دن پہلے ہی اس گاؤں میں آئی تھی۔ وہ تو اچھی خاصی ماڈرن سی لڑکی تھی اور مغرور بھی بہت تھی۔ وہ میرے ساتھ 10 منٹ کی مسافت کرنے کو تیار نہ تھی، تو اب مجھ سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ یہی سوال میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے میرے غرور کی سزا ملی ہے، تم شکل کے جیسے بھی ہو لیکن تم انسان بہت اچھے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا برقع اتار کر سہولت سے بیٹھ جائے۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک سا آنے لگا تھا۔ میری بیوی حد درجہ خوبصورت تھی، میں بہت خوش ہو گیا تھا، لیکن میری قسمت شاید اتنی بھی اچھی نہ تھی جتنی میں نے سوچ لی تھی۔ اس لڑکی نے برقع اتارا اور کہنے لگی کہ اسے بھوک لگی ہے، میں اس کے لیے بازار سے کھانا لے آیا، لیکن جیسے ہی اس نے کھانا کھایا وہ کہنے لگی کہ اس کا دل بے چین سا ہونے لگا ہے، اسے گھٹن ہو رہی ہے۔ میں تو پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ پل میں بدحواس سی ہونے لگی، کہنے لگی مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ وہ اپنا گلا پکڑ کر دبانے لگی، اپنے سینے پر ہاتھ مارنے لگی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ میں اسے ہلانے چلانے لگا، لیکن وہ بے جان سی ہو چکی تھی۔ میں یہ سب سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ میں رونے لگا کہ اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ میں رو رہا تھا، اس لڑکی کا ہاتھ ہلا رہا تھا، لیکن وہ بالکل ساکت سی تھی کہ میرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں بری طرح سے چونک گیا تھا اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس وقت کون ہے۔ میں نے کمرے سے باہر جا کر پوچھا کہ کون ہے۔ باہر پولیس کھڑی تھی۔ پولیس کا سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ مجبوراً مجھے دروازہ کھولنا پڑا، ورنہ وہ لوگ توڑ دیتے۔ میں دروازہ کھولا، سامنے وہی 2 پولیس کے اہلکار اور اس لڑکی کا بھائی تھا۔ میں تو یہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ پولیس والا کہنے لگا، اپنی بیوی کو بلاؤ، ہمیں اسے بے نقاب دیکھنا ہے، کیونکہ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ عورت جسے تم اپنی بیوی کہہ کر اپنے گھر لائے ہو وہ اس شخص کی بیوی ہے۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی تو کہہ رہی تھی کہ وہ شخص اس کا بھائی ہے۔ میں نے کہا، وہ میری ہی بیوی تھی، لیکن ابھی ابھی وہ مر چکی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ پولیس مجھے دھکا دے کر میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں اس لڑکی کا مردہ وجود دیکھ کر وہ شخص دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کہنے لگا یہی اس کی بیوی ہے۔
پھر وہ مجھ پر الزام لگانے لگا کہ میں اس کی بیوی کو بہلا پھسلا کر یہاں لایا ہوں۔ میں نے صاف انکار کر دیا، ساری سچائی بھی پولیس والوں کو بتا دی، لیکن میری کسی بات پر پولیس نے یقین نہیں کیا اور مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ مجھے 10 سال کی سزا ہوئی تھی۔ 10 سال میں جیل میں بیٹھ کر یہ سوچتا رہا کہ میرا قصور کیا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ جب وہ پہلے سے ہی نکاح کر چکی تھی تو پھر نکاح پر نکاح کیسے کر لیا؟ پھر وہ مر کیسے گئی؟ شاید وہ اپنے شوہر کے مظالم سہ سہ کر گھر سے زہر کھا کر ہی نکلی ہوگی۔ بہرحال وہ لڑکی میرے لیے ایک پہیلی ہی رہ گئی تھی۔ 10 سال کا طویل عرصہ گزار کر جب میں واپس اپنے گھر آیا تو دوبارہ کلی کا کام کرنے لگا، لیکن ایک دن میرے ہوش ہی گم ہو گئے جب وہی 20 سالہ لڑکی جو اب ایک بھری جسامت کی عورت لگ رہی تھی، اسی نوجوان کے ساتھ جسے وہ میرے سامنے اپنا بھائی کہہ رہی تھی، اس شخص کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے ان کے پیچھے جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ ٹرین چل پڑتی میں بھی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ میں ان دونوں میاں بیوی تک پہنچ گیا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں ہی گھبرا گئے۔ میں نے کہا، تم زندہ تھی تو میرے سامنے مرنے کا ناٹک کیوں کیا؟ مجھے اپنے قتل کے جرم میں کیوں جیل میں قید کروایا؟ میں نے تو تمہارے ساتھ بھلا ہی کیا تھا، پھر اس شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ جب پہلی بار میں اس گاؤں میں آئی، وہ شخص مجھ سے نکاح کر کے مجھے کوٹھے سے لایا تھا۔ میں نے پیسوں کی لالچ میں اس سے شادی کی تھی، اس کی جائیداد اپنے نام لکھوائی تھی، لیکن میں پہلے اس لڑکے سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ ہمارا یہی پلان تھا کہ اس سیٹ کو مار کر ہم شادی کر لیں گے، اور ہم نے اس سیٹ کی جان بھی لے لی۔ لیکن ایک مصیبت ہم پر یہ ٹوٹ پڑی کہ اس سیٹ کی جائیداد مجھے اس صورت میں ہی مل سکتی تھی کہ میں اس کی بیوی بن کر زندگی گزارتی۔ ہاں، میرے مرنے کی صورت میں میری جائیداد میرے لواحقین کے حوالے ہو جاتی۔ اس لیے میں نے اس شخص کو سب کے سامنے اپنا بھائی ظاہر کیا اور خود گھر سے بھاگ گئی، اور پھر اسٹیشن میں تم مجھے ملے۔ مجھے تم بے وقوف سے لگے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ تم میرے کام آ سکتے ہو، اس لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا تاکہ میرا راستہ آسان ہو جائے۔ لوگوں کی نظر میں مر چکی تھی، اس لیے میری جائیداد اس شخص کے نام ہو گئی جسے میں نے اپنا بھائی کہہ کر متعارف کروایا تھا۔ تم سے نکاح کرنے سے پہلے ہی میں اس سے نکاح کر چکی تھی، اس لیے جائیداد اس کے نام لگتے ہی ہم اس گاؤں سے چلے گئے، کیونکہ اگر مجھے لوگ زندہ دیکھ لیتے تو مجھ پر کیس کر دیتے۔ ہم اس سیٹ کے پیسے پر ہی عیش کر رہے ہیں، اور اب بھی اسی کی زمینیں بیچنے آئے تھے۔ چونکہ اب اس بات کو 10 سال گزر چکے تھے تو اس لیے مجھے ڈر نہیں تھا۔ وہ عورت بڑے آرام سے میرے سامنے اپنے دھوکے بازی کا اعتراف کر رہی تھی۔ پھر وہ شخص بولا، ہم تمہیں بھی پیسے دے سکتے ہیں اگر تم اپنی زبان بند رکھو تو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اگلے اسٹیشن پر اتر گیا۔ مجھے ایسے دھوکے کے پیسے نہیں چاہیے تھے جو کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کیے جائیں۔ میں نے وہیں اسی اسٹیشن پر موجود پولیس کے سامنے ساری بات بیان کر دی۔ جس عورت نے مجھے دھوکہ دے کر میری زندگی برباد کی تھی، میں اسے کیسے معاف کر دیتا؟ اس لیے پولیس نے ان دونوں کو بھی دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کر لیا اور انہیں بھی 10 سال کی قید ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنا وہی کام شروع کر دیا اور بہت جلد ایک یتیم خانے سے ایک بے سہارا لڑکی سے نکاح کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز شروع کیا۔ کسی کے پیسوں کو دھوکے سے حاصل کر کے کبھی ذہنی سکون نہیں ملتا۔ بہتر یہی ہے کہ محنت کی حق حلال کی روزی پر صبر شکر کیا جائے۔